اگر کوئی نماز کو اپنے اوپر فرض نہ جانے یا نماز کا کوئی انکار کرنے والا ہے یا کوئی دل کی نماز کی دعوت دینے والا ہے تو یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھی آج اور قیامت تک کے اسی طریقے سے نماز پڑھی جانے والی ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہم پر فرض و واجب کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، اس طریقے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ جس انداز سے عبادت الہی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں اس کے کرنے کی تلقین فرمائی، بتایا گیا، ہم کو تمام عبادتوں کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہم عبادت جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کے ذریعے بتلایا ہے اور اس کا علم ہمیں دیا گیا ہے، اسی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور فرمایا گیا اولیاء نے ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو یا پانی پر تیرتا چلتا ہوا دیکھو، اس کی اس کرامت پر حیران نہ ہو جاؤ، بلکہ اسے دیکھو کیا وہ کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا عالم ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کی وہ کرامت حقیقت میں کرامت ہوگی۔ اگر وہ کتاب و سنت سے جدا زندگی گزارنے والا ہے تو وہ تمہارے لیے کرامت نہیں ہے، بلکہ ضلالت کے اندھیروں میں لے جانے والی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں گمراہی کے اندھیروں میں پھنسا دے گی، گمراہی کے دلدل میں پھنسا دے گی جہاں سے تم نکل نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین صادقین کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ولایت کا نور اسی قلب مبارک پر جاری فرمایا ہے جس قلب کو اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمایا ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیم سے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے منور فرمایا ہے۔ عزیزو، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبق در سبق اور دن بدن مدرسہ جا کر کے، اسکول جا کر کے جس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے علم حاصل کرے۔ کبھی رب ذوالجلال کے ایسے انعام و اکرام ہوتے ہیں کہ کسی بندے پر ایسے ہی علم وہبی اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے، علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ جاری عطا فرما دیتا ہے، کسب کی محنتوں سے اسے مبرہ کر دیا جاتا ہے، انعام ہو جاتا ہے۔ مگر یہ مثال بہت ہی شاذ و نادر ملتی ہے، بہت کم معدود اولیاء کرام اس طریقے سے علم کو حاصل کر پائے ہیں۔ ہاں، جن کو ایسا علم ہے ان کے قال و مقال کو دیکھا جائے گا، ان کے حال کو دیکھا جائے گا، ظاہر و باطن کو دیکھا جائے گا، کتاب و سنت کے مطابق ان کے فرامین مبارکہ ہیں، کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی اور اس کے اقوال کریمہ مبارکہ ہیں، تب پھر ان کا وہ علم صحیح مانا جائے گا۔ ہاں، اگر کتاب و سنت کے خلاف ان کے اقوال نکلتے چلے جا رہے ہیں، کتاب و سنت میں تحریف نظر آتی ہے، بدلاؤ نظر آتا ہے، تب پھر وہ علم وہابی نہیں ہو سکتا، علم لدنی نہیں ہو سکتا ہے۔ علم لدنی، علم وہابی وہی ہے جو کتاب و سنت پر چلنے کی دعوت دینے والا ہے، کتاب و سنت کے طریقے پر ہمیں قیامت تک کے پہنچانے والا ہے، وہی حقیقت میں علم کی برکتیں اور علم وہابی، علم لدنی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جو راز و اسرار بندوں پر جاری فرما دیتا ہے اور ان پر کشادہ فرما دیتا ہے، جو انعامات اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، وہ خاص بندے ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر عام و خاص اس مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ ہم ولایت باکمال کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں، مگر یاد رکھیں کہ ہر جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ خاص پیدا فرمایا ہے۔ کس جان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بخشا ہے زندگی، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔